اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ہم کون سا درود شریف پڑھیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس میں درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ درود ابراہیم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر وہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں کہ جس میں خاص طور پہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ایک اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا جو درود شریف ہے وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر کچھ امی والے درود شریف ہیں، ان میں بھی آل کا ذکر آتا ہے۔ غرض کہ آپ نے ایسے درود شریف پڑھنے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہوا ہو۔ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف ہے، اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے جو شخص یہ چاہے کہ کامل ترین درود شریف پیش کرے، اس کو چاہیے ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ آپ کو اسکرین پر اب نظر بھی آئے گا اور آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور ہم سب پر بھی۔ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ بہرحال یہ میں آپ کو صرف کچھ مثالیں پیش کر رہی ہوں اور عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ وہ درود شریف ضرور پڑھیے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہو، اور پھر آپ کوشش کریں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر روز درود شریف پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کو ہدیہ کریں، اور خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل مبارک کو، تمام شہدائے کربلا کو اور تمام اہل بیت علیہ السلام کو ضرور ہدیہ کریں۔ ویسے تو ہمیں روٹین میں اہل بیت علیہ السلام کو خاص طور پہ محبت سے ضرور درود شریف ہدیہ پیش کرنا چاہیے، لیکن ابھی چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان نے سب نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ آپ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس مہینے میں صرف 2 فرقے پائے جاتے ہیں، یا آپ حسینی ہیں یا آپ یزیدی ہیں۔ شر پسند عناصر جو ہے نا وہ اس مہینے میں خاص طور پہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ان سب چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہم لوگ کیوں نہ محبت کریں؟ ہماری تو جانیں بھی اگر قربان ہو جائے ان قربانیوں پہ جو اہل بیت علیہ السلام نے تاریخ میں اللہ کی راہ میں دی ہیں، ان کی تو ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بہت سارا درود شریف پڑھیں اور خاص طور پہ شہدائے کربلا کو ہدیہ پیش کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے روزے رکھنے کا بھی بہت سنہری موقع آ رہا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، بیکاز جب آپ کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ ایک تو یہ 3 روزے ہو گئے، پھر آپ 9 محرم کا روزہ رکھیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں، 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ادھر کینیڈا کا بتاؤں گی کہ کینیڈا میں ہمارے پاس 9 محرم آ رہی ہے منڈے کو، یعنی 15 جولائی کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ 15 جولائی کو روزہ رکھیں گے 9 محرم کا، 10 محرم کا روزہ رکھیں گے 16 جولائی کو، پھر 11 محرم کا روزہ رکھیں گے 17 جولائی کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس 18 جولائی جس دن جمعرات ہے، تو جمعرات آپ سنہ کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ پھر ہمارے پاس 13 محرم آتی ہے 19 جولائی کو، پھر 13، 14 اور 15 کا روزہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس منڈے کا روزہ آ جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں الحمدللہ کوئی 8 دن ملتے ہیں 15 جولائی سے 22 جولائی تک روزہ رکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ روزے سب پر فرض نہیں ہے، جو بھی آسانی سے رکھ سکے رکھنے کی کوشش کرے۔ جامع ترمذی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح جامع الترغیب میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محرم کے مہینے میں روزے رکھے اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔
اسی طرح صحیح مسلم میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال ہم اس دنیا میں رہے تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مناسبت نہ ہو تو ہمیں نہ صرف 9 محرم بلکہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، یوم عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ اسی طرح سنن نسائی اور مسند احمد میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے ضرور رکھتے تھے اور پھر عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اچھا اب ان تمام معاملات میں شیطان تو وسوسے ڈالے گا ہی سو ڈالے گا، لیکن بہت سے لوگ شروع ہو جائیں گے اچھا یہ کس حدیث میں لکھا ہے، اس کا ریفرنس لے کر آؤ۔ آج کل پتہ ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کوشش کریں کہ سنہ کی پیروی کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ اس لیے ضعیف احادیث کہی جاتی ہیں کیونکہ ان کے ریفرنسز کم ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کے دن کشادگی و فراغی کرے گا اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر کشادگی و فراغی فرمائے گا۔ اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، اس کو بالکل صحیح پایا۔ اس کے بارے میں حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے 50 یا 60 سال اسی بات کا تجربہ کیا۔ اچھا تاریخ میں کچھ اور بھی واقعات جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور شدید غم والی بات جو 10 محرم الحرام کو ہوئی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس آخری بات کے بارے میں نے ابھی تک کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، اگر آپ کے علم میں ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہرحال یہ کچھ درود شریف اور روزوں کے حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ اہم تاریخوں کو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرم الحرام کے مہینے میں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دیں کہ جو ہمارے آنے والی تمام زندگی کو سنوار دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔